میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھ رہے تھے، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج خلاف توقع 3 بار آمین فرمایا آپ نے، خیریت تھی؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ ہاں، میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل دعا فرما رہے تھے کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے، یعنی خوش نہ ہو، آپ کے لیے دعا نہ کرے. یہ دعا بھی ہے، درود دعا ہے، دعا نہ کرے آپ کے بلند درجات کی، آپ کا نام لے کر خوش نہ ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے. جس نے اپنے محسن کا احسان مند نہیں ہونا تو اس کے لیے تباہی ہے. میرے نبی مکرم صرف نبی نہیں، ساری مخلوق کے محسن بھی ہیں، مربی ہیں، استاد ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں. اس نے زندگی گزارنے کے اصول دیے، قواعد دیے، ضابطے دیے، اور ان ضابطوں اور اصولوں اور قیود پر عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. جب اپنے آپ کو قاعدے اور قانون میں رکھیں گے تو زندگی آسان ہوگی. اور جب پاکستان جیسا ماحول بن جائے گا تو پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں، جہاں نہ قاعدہ ہے، نہ کلیہ ہے، نہ اصول ہے، نہ ضابطہ ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، کچھ بھی نہیں. تو اگر اپنی زندگیاں نبی مکرم کی زندگی کے تابع کر لیں تو ہماری زندگیوں میں خوشحالی بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا. تو میرے حضور محسن کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان مند ہونا چاہیے. تو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا نام سن کر وہ خوش نہ ہو، وہ تو احسان فراموش آدمی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کا دنیا میں رہنا کوئی بنتا نہیں، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے. تو یہ جبریل دعا کر رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل نے آج خود دعا کی تھی؟ وہ نہیں، جبریل خود نہیں دعا کر رہے تھے، جبریل کو اللہ نے کہا تھا یہ دعا کرو. اب اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. جبریل کو اللہ نے کہا تھا یہ دعا کرو. کوئی فرشتہ خدا کے حکم کے بغیر ایک کلمہ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ انسان کو اختیار دیا ہے اچھے اور برے کرنے کا، اور اس کی جزا سزا دی ہے. فرشتوں سے جزا اور سزا نہیں، فرشتوں کو کوئی سزا نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ وہ پابند ہو گئے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف چل ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے کہنا ہے، لہذا اب سزا کس بات کی؟ تو جبریل دعا کر رہے ہیں، گویا اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جا کر ایسی دعا کرو صحابہ کے سامنے. تو جو آپ کا نام سن کر اس کا دل خوش نہ ہو، اس سے بڑا احسان فراموش کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین کی جان ہے. مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. قرآن کا مغز ہے رسول اللہ کی محبت، ایمان کی روح ہے رسول اللہ کی محبت، دین کی جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. علامہ کہہ گئے اور وہ فرماتے ہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اللہ تو پھر اتنا کریم ہو جاتا ہے اور اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ جو رسول اللہ کا ہو جائے خدا کہتا ہے اب میں بھی اس کا ہو گیا ہوں. یہ ساری کائنات اب اس کی ہے. کس کی؟ جو رسول اللہ کا ہو جائے، جو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم خدا کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، خدا سے تعلق بڑھانا چاہتے ہو، خدا سے دوستی مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو میرے محبوب ان کو بتا دو فاتبعونی، میری غلامی کر لو، خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کو لیڈر سمجھا کریں، ان کو قائد سمجھا کریں. یہ سارے دنیا کے لیڈر ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو حضور صرف نبی نہیں، حضور لیڈر ہیں، حضور رہنما ہیں، حضور ہمارے قائد ہیں، حضور ہمارے رہبر ہیں، حضور ہمارے رہنما ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زاویے سے لیں، تو حضور کو آئیڈیل سمجھیں.
اب ہم جو بھی کام کرنا چاہیں تو ہم کسی کو فالو کرتے ہیں، تو تاجدار کائنات سے بڑھ کے کون ہو سکتی ہے ایسی ہستی کہ جن کا کام آئیڈیل ہو، تو پھر انہیں کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ تو رسول اللہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے بندو میرے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے، لہذا ان کو فالو کرو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو میرے نبی مکرم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے، دنیا میں خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو محبت کرنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن حضور کی سیرت کا اندازہ ہی نہیں حضور نے کیا 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 ہے۔ کم سے کم نبی مکرم کی سیرت تو پڑھنی چاہیے، حضور کی سیرت کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور نے کیا کیا کیا، 63 سالہ زندگی میں کیا سے کیا ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی سیاست کی بنیاد رکھی کہ پھر اس سیاست پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی پوری دنیا میں، سپر پاور دنیا میں مسلمان تھے۔ یہ تاجدار کائنات کی سیرت کا نتیجہ تھا۔ تو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ پر درود نہ پڑے، گویا وہ خوش نہ ہو، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ گویا اللہ چاہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے اس کا کیا کرنا ہم نے، ہمارا اس کی کیا تعلق، جو آپ کے نام سے خوش نہ ہو وہ ہمارا بنتا ہی نہیں، پھر وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ اور دوسری دعا فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، فرمایا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور تیسری دعا یہ کی، فرمایا جس نے والدین کو پایا اور والدین کی خدمت کے صلے میں جنت نہ کما سکا، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ گویا والدین جنت کا ذریعہ ہیں۔ یہ بولتے ہیں نا ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، تو باپ کی خدمت سے، ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے اور باپ کی خدمت سے خدا کی رضا ملتی ہے۔ یہ معمولی نہیں، میرے نبی مکرم نے فرمایا جس نے باپ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، تو دونوں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، دونوں کی خدمت سے خدا راضی ہوتا ہے، دونوں کی خدمت سے آخرت سنورتی ہے۔ تو جس نے والدین کو پایا اور پھر ان کو خوش نہ کیا، تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اب یہ حدیث تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس سینس میں لیں کہ خدا دعا کروا رہا ہے یہ جبریل سے، اور نبی مکرم سے خدا آمین کروا رہا ہے۔ جو دعا خدا کروائے اور تاجدار کائنات اس پر آمین کہیں، اب اس میں کوئی شک رہ سکتا ہے اس کی قبولیت میں؟ لہذا اسی ایک حدیث کو انسان مد نظر رکھ لینا تو پھر انسان کے شب و روز بدل سکتے ہیں، اس کی کایا پلٹ سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے۔ والدین کے ساتھ پھر یہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔